السلام علیکم ناظرین، عید قدیر کی آمد ہے اور ہم آپ کو عید قدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے عید قدیر کائنات کی سب سے خوبصورت عید ہے۔ یہ وہ عید ہے جس میں اللہ نے آخری حج کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو حاجی آگے جا چکے ہیں واپس بلائیں اور جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلائیں اور ولایت علی کا اعلان کریں۔ ناظرین، غدیر کے میدان میں اعلان ولایت ہوا اور اس دن منافق اور مومن کی پہچان ہو گئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ منافق کون ہے تو علی کا ذکر اس کے سامنے کر دینا، اگر اس کا چہرہ کھل گیا تو سمجھ لینا مومن ہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ خود جاگے دوسروں کو جگائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، شیطان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ہم غافل ہیں، ہمیں غفلت سے جاگ جانا چاہیے۔ وقت کے امام ہمارے منتظر ہیں، میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے میں شعور پیدا کریں۔ ممبر کا جو حال ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ آج اگر ہم نے میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے، ابھی ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی تمام دنیا میں اپنے پیغامات کو پہنچا سکتے ہیں اور بہت تیزی سے ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ امام ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، ہم جیسے معمولی انسان امام تک پہنچ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت تیزی سے بدل لیں، اپنے اندر سے تمام نجاستیں اور تمام جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ہم ان کو نکال پھینکیں۔ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں بے پناہ ایسے لوگ ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتے اور احسان کو فراموش کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ جو کسی نے ہمارے ساتھ کیا، اور اگر آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور وہ آپ کو برائی کا بدلہ دیتا ہے تو آپ ایک جو کمزور کا نفس کا کمزور ہوتا ہے وہ فوراً برائی کی سمت نیکی سے رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جو ہم جس کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں جو ہمارے لیے بدلہ جو ہے وہ برائی سے دیتا ہے، تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر طاقت اور پاور کرنی چاہیے، وہ ایسے آئے گی کہ ہم اپنا مقصد حیات یہ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اگر ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارا احسان کا بدلہ یہ احسان سے دے، چاہے وہ ہمارے کتنا ہی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ جن لوگوں کا نفس مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اور کوئی ان کے ساتھ کتنا ہی بدترین سلوک کرے وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی رضا اللہ ہے، یہی رضا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور جو احسان کو بھول جائے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیتا ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کی معاشرے میں وہ نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، احسان کرتے رہتے ہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے امام زمانہ جل فرج کو راضی کرنے کے۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ روشن ڈالیں۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح آپ کا آج بھی بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کے لیے کم از کم 1-2 پروگرام چاہیے کہ اس پہ تفصیلی بات کی جا سکے۔ کتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ آج کے دور میں ہم فرش اعضاء
कुतुब, उलमा, खुतबा, दीनी चैनल, इन सब से मालूमात हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। बहुत अहम सवाल है, वक्त की ज़रूरत। और माशाल्लाह आपके सवालात तो क्या बात है, कितने खूबसूरत आप सवाल यकीनन तौफ़ीक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से आप लेके आती हैं सवाल, और मैं मशकूर हूँ आपका, आप मुझे इस काबिल समझती हैं, अपने प्रोग्राम में शामिल रखती हैं। इस ज़िम्मन में मैं सैयदा आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें एक नहीं कई चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत सिलसिले असरअंदाज नहीं हो सकते। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, हम चाहे वो कुतुब से पढ़ें, चाहे वो मिंबर से सुने, चाहे वो उलमा से सुने दरूस की सूरत में, चाहे वो हम दीनी चैनल से सुने, हम सब चीज़ को इसलिए देख सुन और पढ़ रहे होते हैं कि जस्ट हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि कोई नई बात पता चल जाए। और कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ कोई ऐसी बात ये जो कर रहे हैं करें, मैं उसमें से कीड़ा निकालूं, उसमें से गलती निकालूं। ये वो फैक्टर हैं बुनियादी कि जो हमें उस बात की, उस हकीकत तक, उसकी तह तक जाने नहीं देते। हम उलझे रहते हैं उन्हीं चीज़ों पर। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें जो बताया जाता है मिंबर हुसैनी से या कुतुब से या दीनी चैनल से, हमें जो बतलाया जाता है, बताने वाले जो बता रहे होते हैं, हम उनकी हकीकत तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे होते कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये वो थे जो कर गए, और हमारी ड्यूटी तो बस यही है कि हमने नमाज पढ़ ली और हमने मजलिस सुन ली, और मजलिस लगा के सुनने के बाद हमने नुआ सुन लिया, हमने किसी आलिम दीन की तकरीर सुन ली, किसी जाकिर का हमने कसीदा और दोड़ा सुन लिया, और हमने कोई किताब पढ़ ली और हमारा दीन मुकम्मल हो गया, हमारी ड्यूटी मुकम्मल, हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। यकीन जानिए, ये सब चीज़ें जो हमें बतलाई जाती है, चाहे वो मिंबर हुसैनी से हूँ, चाहे वो दीनी चैनल से हूँ, चाहे वो कुतुब की सूरत में, ये सारी चीज़ें हमसे कुछ तकाजा कर रही होती हैं, हमसे चाह रही होती हैं कि देखो माजी में इन किरदारों ने ऐसा किया था और अब आपने क्या करना है। नाउ व्हाट्स योर प्रोग्राम, आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या प्लान है, आपका क्या इरादा है, आप क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि हम इनकी मोहब्बत में रहते हुए और आखिरत भी हमें मिल जाए जो हमारी फ्रंट पॉकेट में हो, और दुनिया भी हमारी मौज लगी रहे। नहीं, कतन ऐसा नहीं है। हमें एक प्लान मुरतब करना होगा। हमारे ऊपर हर जिक्र, हर पैगाम हमारे ऊपर कर्ज है। हम महसूस नहीं कर रहे होते, हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बस रूटीन की बातें बस करने वाले करके चले गए, इनके पास भी टाइम बहुत था और हमारे लिए भी बस ठीक है बात हो गई। नहीं, हमारे ऊपर कर्ज है, हमने इस पर गौर करना है, हमने इस पर फिक्र करनी है। ये हमारी ड्यूटी, हमारी इब्तदाई जिम्मेदारियों में से ये जिम्मेदारी शामिल हो गई है। हमें जनाब सलेमान मोहम्मद ही सुनाकर, हुर अलैहिस्सलाम सुनाकर हमसे क्या तकाजा किया जा रहा है। बस हमने दाद देनी है, क्या बात है, हुर की क्या बात है, साहिब कमाल था। नहीं, हमने हुर की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करनी है, हुर का इरफान हासिल करना है। क्यों? पता चलेगा कि कोई भी किसी, कम से कम छोटी से छोटी बात मैं अपनी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कम से कम ये पता चलेगा कि अगर हुर जैसे को माफ़ी मिल सकती है हुज्जत खुदा के ज़रिए, तो यकीनन अल्लाह ने भी उसको माफ़ किया है। तो ये माफ़ी का अंदाज़, ये माफ़ी का इजहार हम सब के लिए एक सबक है। हम में से भी कोई अगर हुर बनना चाहे तो आज इमाम ज़माना हुर असर बनाने के लिए तैयार है। ये चीज़ इसमें छुपी थी, जबकि हमने कहा हुर तो वही था। अरे वो तो हुर है, हम कौन हैं? हम देखें, सदियों से हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जनाब हबीब ने मज़ाहिर को, जनाब जौन को, इन आशिकों को, जनाब हुर को, जितने भी करबला के आशिक हैं, हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि क्या बात है हबीब ने मज़ाहिर की। बुजुर्ग हो के माथे पे पट्टी बांध के, तलवार को हाथ में मजबूती से बांध के हक की खातिर निकल पड़े। जौन ने क्या कमाल किया, हर आशिक का क्या मयार है। मगर हमने ये नहीं सोचा हबीब मज़ाहिर वो था, जौन वो था, हुर वो था, हम क्या हैं? मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ? जनाब फिजा के
جب فضائل شروع ہو جائیں، گفتگو شروع ہو جائے جناب فضا کی فضیلت بیان کرنا، تو میری پردگار مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی خوش ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک کسی ماں بہن بیٹی نے جناب فضا کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہیں کی. کسی نے اپنا معیار جناب فضا کی سیرت پہ چلنے والا نہیں بنایا ابھی تک. ہمارا بھی کوئی شمار ہو جائے ان کنیزوں میں. یہ وجہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہماری پلاننگ اس وقت صرف اتنی ہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کر لیا، ہم نے کوئی عبادات کی ادائیگی کر لی، ہم نے فرنٹ پاکٹ میں اپنی بخشش کا پروانہ لے لیا، اور آگے تو ویسے منزلیں ہمارے لیے بڑی آسان ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ اوکے ہے. بھائی ایسے نہیں ہے. یقین جانیے کا معاملہ معمولی نہیں ہے. اس لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. مر گئے وہ جاہلیت کی موت، جہالت کی نہیں، جاہلیت. اور حارث بن مغیرہ نے جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا جاہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت، نفاق کی موت، شرک کی موت. جو وقت امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا، نفاق کی موت مر گیا، شرک کی موت مر گیا. کل میں ایک جگہ خطاب میں گزارش کر رہا تھا مومنین عالم کو، میں گزارش کر رہا تھا دیکھیں کوئی اگر کافر ہے تو وہ کافر ہو کے مرتا ہے، اگر کوئی مشرک ہے تو مشرک ہو کے مرتا ہے، اگر کوئی منافق ہے منافق ہو کے مرتا ہے. مگر معرفت امام زمانہ اتنی اہم ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہی بندہ کافر بھی ہو کے مرتا ہے، مشرک بھی ہو کے مرتا ہے، اور منافق بھی ہو کے مرتا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہماری غور طلب چیزیں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کے اندر جناب سلیمان کی خوشبو پیدا ہوئی، ہمیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں ہمیں دین مل گیا ہے بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، بڑے سہل انداز میں ہمیں دین مل گیا، دین کی باتیں ہم تک پہنچ گئیں، اور ہم نے بس یہی سمجھ لیا کہ بھائی یہی نہیں بھائی. اور تیسری بات جو اس سے زیادہ سیدہ اہم ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے میں قائم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ تمام سننے والے سامعین کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا. اس میں بتانے والوں کا کردار مضبوط نہ ہونا اگلے کے دل پہ اثر نہیں کرتا. اتنا اثر ہونا چاہیے تھا. کردار کمزور ہیں، نفس حاوی ہے. بتانے والے معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، یا میرے کسی سننے والے سامعین کو یہ میری بات اچھی نہ لگے، لیکن بات حق کرنی ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے میں تمام مومنین مومنات سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. کردار کمزور ہیں، نفس حاوی زیادہ ہے، نفس کا غلبہ زیادہ ہے. نفس مجبور کرتا ہے کہ بھئی تم نے اگر دین کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا کہ تمہیں اس میں سے دنیا کتنی ملتی ہے، اور معصومین کے فرمان کے مطابق جو دین پر دنیا کو فوقیت دے تو پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر کتنا ہوگا؟ یقیناً جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جس کے پاس جاؤ یا جس کے پاس لوگ جائیں، جی اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا ہے، وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق، ان کے آنے کے سٹائل کے مطابق، ان کے مال کے مطابق، بہت سارے، چونکہ میں پھرتا ہوں دنیا مجھے اندازہ ہے، ان کے حیثیت کے مطابق جواب دے رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی یہ نہیں، کسی کی حیثیت نہ دیکھو. اس کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. کوئی غریب مومن ہے، کوئی کمزور مومن ہے، اس کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے ایک مالدار مومن کو کیا جاتا ہے. تو اسی ضمن میں یہ چاہوں گا کہنا کہ یہ لازم ہے کہ کردار کا مضبوط ہونا بتانے والوں کے لیے ضروری ہے، اور نفس کو شکست دینا ضروری ہے. جب تک نفس شکست نہیں کھائے گا، یقین جانیے ہماری گفتگو میں کمال نہیں ہے، ہماری گفتگو میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، ہماری گفتگو میں وہ اثر نہیں ہوگا، ہماری گفتگو پرتاثیر نہیں ہوگی. کھڑے ہو کے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے اور قرآن کی آیتوں سے تفسیر پڑھ کے ہم پڑھ کے اشرے، دیکھیں کتنے اشرے دنیا کو ہو گئے سنتے. سیدہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. پھر اشرا آ رہے، محرم ایام ازا آ گیا، پھر وہ اشرا سارے سنیں گے، باشرا ختم. کسی نے غور نہ کیا، کسی نے فکر نہ کی کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، کربلا چاہ کیا رہی ہے. کربلا ہمیں رونا رلانا شکل بنانے کے لیے ہمارے لیے برپا نہیں کی گئی، کربلا ہمیں جنت دینے کے لیے برپا نہیں کی گئی. مقصد کربلا کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے؟ جب تک ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک ان چیزوں کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے امام مظلوم علیہ السلام کا خطبوں میں سے ایک جملہ جس میں سرکار نے فرمایا تھا
میری باتوں کا اثر اس وقت تک تم پر نہیں ہوگا جب تک تمہارے شکموں میں حرام جمع ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جب تک حرام جمع ہے, وہ حرام خون کی رگوں میں جمع ہے, تو وہ حق اور حقیقت کو سننے سے کتراتا ہے. سنتا ہے, ایک کان سے سنتا ہے, دوسرے سے نکال دیتا ہے. پانچویں چیز اسی ضمن میں عرض کروں, اور میرے خیال میں اتنا ہی شاید کافی ہوگا, جو بہت زیادہ اہم ہے. مومنین میں اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے, منبر سے, مدارس سے, ہر پلیٹ فارم سے, کہ لوگوں یاد رکھو موت اچانک آنی ہے. موت سے مت گھبرانا. گھبرانا کس چیز سے ہے؟ امام کا ظہور اچانک ہونا ہے. گھبرانے والی بات ہے اگر ہم امام کے لیے تیار نہ ہو سکے, سرکار کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر ہم سرکار کے قابل نہ بن سکے, سرکار کو لبیک کیسے کہیں گے؟ اب دیکھیں جیسے کربلا میں نعرہ لگتا ہے, لبیک 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 یا حسین. اس وقت کے نعرے کی جو حقیقت ہے وہ اس سے آگے کی ہے. لبیک 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 یا وارث خون حسین. کس کو ہم نے لبیک کرنا ہے؟ امام مظلوم علیہ السلام کو؟ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج کس کو کرنا ہے؟ یقیناً منتقم خون حسین کو کرنا ہے, جس نے بدلہ لینا ہے سرکار کا. تو یہ جب ذہن میں ہوگی, جب ہم یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ عدم معرفت امام زمان علیہ السلام ہے کہ لوگوں میں ابھی تک جذبہ نصرت پیدا نہیں ہوا, لوگوں میں ابھی تک جذبہ مودت کا کمال پیدا نہیں ہوا, لوگوں میں ابھی تک انکنڈیشنلٹی پیدا نہیں ہوئی. لوگ لو دو کی بنیاد پہ, مودت پہ کوئی نہیں آ رہا, محبت پہ کھڑے ہیں. ہم مولا تیرے لیے کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ ابھی تک ہم یہاں کھڑے ہیں, ہمارے مزاجوں میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن یہ بات ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہر فورم سے امام کا ظہور اچانک ہونا ہے. یاد رکھو وہی پہنچ پائے گا جو پہلے سے تیار ہوگا. اور یہ جو تیاری ہو رہی ہے منبر حسینی سے, مختلف پلیٹ فارم سے, کتب سے, جہاں جہاں سے, دینی چینل سے, یہ سرکار کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اور یہ باتیں معمولی نہیں ہیں, یہ ہمارے اوپر قرض ہیں. بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ سیدہ. خدا حافظ. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں, انتظار فرمائیے. خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ عزاداری امام حسین کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ عمل کردار ضروری نہیں, اس پہ روشنی ڈالی. بے شک بہت ہی اہم سوال, اور یہ میں نے اکثر اپنی ذات ناچیز سے بھی اکثر پوچھا ہے کہ 2.25 مہینے کے بعد آخر تبدیلی ہے کیا, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے. ہر انسان اگر صرف 2.25 مہینے کے بعد امام حسین نے جو جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو اگر صرف اس ایک سینٹنس کو امام حسین کو اپنی زندگی میں تبدیل کر لینا, واللہ کوفی بن ہی نہیں سکتے, کوفی بن ہی نہیں سکتے. صرف مولا کے اس ایک بات کے اوپر عمل کرنے کہ اپنی زندگی سے معمولی چیز میں بھی جھوٹ نہ بولیں. آپ کا امام کہہ رہا ہے, وہ بھی امام حسین جیسا جلال القدر امام. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی, ظہور قریب تر ہے, ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. ذرا سوال کو میں اس انداز سے لوں گا کہ استاد شہید صفدر جعفر نے کہا کہ یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری, یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری, کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری, کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری, کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری, کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ ہماری ہم اس وقت جو ہے غیبت کے دور میں امام کے ناصر بننا تو ظاہر اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ نفس سب سے بڑی چیز ہے, اس پہ قابو پانا. اور ہمارے ہر عمل میں اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی ہم غیبتیں کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے جو ہے لوگوں کو نقصانات پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم امام کو تو مان رہے ہیں لیکن ہم امام کی نہیں مان رہے, بس یہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ امام کے ماننے والے ہیں, اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, دنیا بہت تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی ہے,
اور اس کروٹ بدلتی ہوئی دنیا میں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی جس انداز سے چلتی چلی آ رہی ہے اور دنیا میں چھا رہی ہے اور ایک فنگر ٹپ کے اوپر ایک ایک چیزیں موجود ہیں، تو امام کو اپنے لشکر کے لیے تو ایسے لوگ چاہیے جو کہ اس جدید دور سے آراستہ ہوں اور اس علوم کو جانتے ہوں. تو ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں، سوائے یہ کہ ہم زبانی اور کلامی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے اور امام کے آنے کی تیاری کا ہم دعویٰ کر سکیں گے، ورنہ ہماری صرف زبانی جمع خرچ ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. بہرحال تمام مومنین پہ اور مومنات پہ، تمام محب آل محمد پہ، ان لوگوں پہ یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی. یقیناً مجھ جیسے گناہ گار اور بہت زیادہ عمل کی طرف جو کہ راغب نہیں ہیں، ان پہ یہ باتیں لاگو ہوتی ہیں. ہمیں یقیناً امام کے آنے کی تیاری بہت دل کے ساتھ، بہت عقیدے کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. ناظرین، اگر ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے چھوٹی سے لے کے چھوٹی اور بڑی سے لے کے بڑی برائیوں کو بہت تیزی سے نکالنا ہے. وقت کم ہے اور توجہ ہمیں اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے، نجاستوں سے دور کرنا ہے اپنے آپ کو. جس طرح کوئی آتا ہے تو گھر کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے ہمارے اندر چیک کریں، ہمارے اندر کیا کیا نجاستیں ہیں انہیں بہت تیزی سے نکال دیں. ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ہمارے اطراف میں بھری پڑی ہیں، اٹھانا ہمارا کام ہے. اگر ہم اس سے غفلت برتیں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ نجاست دور نہیں ہوگی. ہمیں ایک دوسرے کے لیے، اگر ہم کسی کو پانی بھی پلا دیں تو یہ بھی نیکی ہے. اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر دیں وہ بھی نیکی ہے. کسی راہ چلتے کو راستہ دکھا دیں یہ بھی نیکی ہے. اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور اللہ کے پاس اور امام کو راضی کرنے کا بہترین راستہ ہے. ہم اپنے کردار کو بلند ترین کرتے جائیں، امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کسی کو مشکل میں دیکھیں، اس کی مدد کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے پیسے سے کریں، نہیں، نیت کرتے جائیں. نیت قبول کرتا ہے وہ خدا، ذریعے وہ بناتا ہے. صرف ہماری ارادے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو مایوس نہیں لوٹانا، ہمیں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. ہم اگر جھوٹ بول دیتے ہیں تو ہمارے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، ہم داغدار ہو جاتے ہیں. گناہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے. ماں باپ آج کل کے دور میں کتنے میڈیا پر کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں. ماں باپ کے ساتھ اولاد کیا کچھ نہیں کر رہی، کتنے ظلم ہو رہے ہیں اس دور میں. وہ عظیم ماں باپ جو اپنے بچوں کو کس طرح خاکوں سے، کس مصیبتوں سے پالتے ہیں. اللہ نے ان کا کتنا عظیم درجہ رکھا ہے، مگر اولاد آج کل اس قدر شیطان ان پہ حاوی ہے کہ وہ ان کے مقام کو بھول کے اور ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ جو بد کلامی یا اب تو یہ حال ہے میڈیا پہ یہ تک دکھاتے ہیں کہ ماں باپ پر اولاد جو ہے وہ غلط طریقے استعمال کرے. ان کو شرم آتی ہے وہ لفظ بھی کہتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں. کیا اللہ اور اس کا نبی اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہمیں کیا کیا تربیت دیتے ہیں، دی اور بتایا، ہدایت بتائی، اور کربلا میں اپنے اولاد اور اپنا گھرانہ پورا کربلا میں کس طرح قربان کر دیا. کس لیے کہ ہم کربلا سے سب کردار لیں اور سوچیں، اماموں سے لیں، اپنے نبی سے لیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہمیں نیکی کی سمت لانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں لیا. ہم برائی میں شیطان کی سمت جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہمیں دنیا پسند ہے. تو اس دنیا میں کیا مل رہا ہے سوائے دکھ اور غم کے؟ ہماری منزلتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم داغدار ہوتے جا رہے ہیں. اس داغ کو ہم دور کر لیں. استغفار سے ہمارے یہ تمام داغ دور ہو جائیں گے. بندے جو ہم جن کو ستا رہے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیں گے. امام بھی راضی ہو جائیں گے. ورنہ ہماری دنیا آخرت میں بہت تباہی ہے. ہم تکلیفیں برداشت دنیا میں نہیں کر سکتے، آخرت میں کیسے کریں گے؟ آئیے ہم بہت تیزی سے اپنے آپ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں
اور امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھا لیں جو ہماری وجہ سے، اور کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں۔ امام ہم سے راضی ہوں گے، فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، انجم نقوی۔